فرماتے ہیں تاریخ سیرت غوث پاک میں لکھا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، جس رات غوث پاک پیدا ہوئے اس رات پورے جیلان کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کو لڑکے عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور وہ جتنے بھی بچے جس رات غوث پاک پیدا ہوئے اس رات کی پیدائش جتنے بھی بچوں کی تھی وہ سارے کے سارے بچے غوث پاک کی پیدائش کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ولایت کا تاجدار بنا دیا تھا۔ کسی کو کتب بنا دیا، کسی کو ابدال بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو محقق بنا دیا، کسی کو مفسر بنا دیا۔ جس رات غوث پاک پیدا ہوئے جتنے بچے اس رات پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے وسیلے سے سب کو مقام و مرتبے عطا فرما دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات میں وہ مقام مرتبے والا آیا کہ حسنی حسینی فیضان لے کر کے آیا ہے۔ تو غوث پاک جس رات پیدا ہوئے اس رات میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں فیمس ہو گئے، ہر ملک میں غوث پاک کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آپ سے حسد رکھتے تھے، جلتے تھے، آپ سے بغض رکھتے تھے۔ وہ بغداد کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک پلان بنایا، انہوں نے یہ پلان بنایا کہ آؤ اور مل کر کے عبد القادر کو بدنام کرتے ہیں، اور ایک ایسا مشورہ بناؤ کہ اس کا نام پوری دنیا میں چلتا ہے، اس کے نام کو بدنام کرو، اس کی شہرت بہت ہو گئی۔ اب انہوں نے پورے محلے کے لوگوں نے جو ہے پلان بنایا، اور ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ دیکھو پلان یہ ہے کہ آج عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں آج ہم ایک جنازہ لے کے جائیں گے زندہ انسان کا، اور وہ جنازہ کہیں گے کہ اے عبد القادر تم یہ جنازہ پڑھا دو۔ جب عبد القادر یہ جنازہ پڑھائیں گے تو ہم دنیا میں کہیں گے کہ عبد القادر کو اتنا بھی تمیز نہیں ہے کہ مردے کی نماز پڑھائی جاتی ہے کہ زندے کی۔ تو یہ پلان بنا رہے تھے، غوث پاک کو بدنام کرنا چاہتے تھے۔ میں وہ کرامت آپ کو سنا رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ مردوں کو زندہ کیا ہے، لیکن یہ کرامت وہ ہے کہ ان زندے کو بھی مردہ کر دینا یہ غوث پاک کا کام ہے۔ زندے کو بھی مردہ کر دینا یہ بھی غوث پاک کی کرامت ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مردے ہی جلاتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ زندے کو بھی مردہ بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے پلان بنایا، اور پلان بنانے کے بعد ایک جنازے کی چارپائی لائے، اور ایک بندہ نوجوان لڑکا تیار ہوا یہ شیطانی شرارت کرنے کے لیے۔ اس نے کہا مجھے کفن پہنا دو اور مجھے کفن میں لپیٹ دو اور جنازے میں لٹا دو، اور میرا جنازہ عبد القادر کے مدرسے کے پاس لے چلو، ان کے گھر پر لے چلو، اور جنازہ لے جا کر کے رکھ دینا، اور کہنا کہ اس نے وصیت کی ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ یہ پورا پلان انہوں نے بنایا، پوری سیٹنگ بنائی کہ اور جب غوث پاک عبد القادر میری جنازے کی نماز پڑھائیں گے، اب غور کرنا، جب میری نماز پڑھائیں گے تو میں اٹھ کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ۔ یہ مسلمان آج بھی مسلمان اپنے دین سے کھیل کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں دین سے۔ وہ بھی مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اپنے دین سے کھیل مذاق کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ نیت باندھیں گے جنازے کی نماز پڑھائیں گے تو میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا اور ان کو بدنام کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ شیطانی چال اور یہ دشمنی اور یہ بغض اور حسد اور عداوت میں اندھے ہو چکے تھے۔ جنازے میں وہ نوجوان لڑکا لیٹا، اور لیٹنے کے بعد جناب والا وہ جنازہ چارپائی غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے اور کہا کہ حضور اس بندے کی وصیت تھی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ غوث پاک نے کہا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، لے جاؤ، کیونکہ آپ نے نگاہ کرامت سے پہچان لیا کہ آپ جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ لے جاؤ، کہا کہ حضور پڑھا دیجیے، بار بار کہہ رہے ہیں، کہا کہ میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ اس کو لے جاؤ۔ غوث پاک جانتے تھے کہ یہ کیا شرارت کر رہے ہیں، سمجھ گئے، کہا کہ اس کو لے جاؤ۔ یہ بار بار اصرار کرنے لگے، پھر کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو جنازہ تو مردے کی ہوتی ہے، میں مردے کی پڑھا دیتا ہوں۔ کیا کہا کہ جنازے کی نماز تو مردے کی ہوتی ہے، میں ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب یہ نہیں مانے، یہ تو آپ کرم تھا غوث پاک کا کہ سمجھا رہے تھے پہلے کہ لے جاؤ، لیکن یہ نہیں مانے، کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جنازہ تو مردے کا ہوتا ہے، پڑھا دیتا ہوں۔ آپ نے نیت باندھی اور تمام لوگوں کو بولا کہ نماز کے لیے آؤ، آپ نے نیت باندھی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ جتنے شرارت کرنے والے، یہ جھوٹ اور حسد رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے دور سے دیکھ رہے تھے، اور یہ کہہ
رہے تھے, اب عبد القادر اللہ اکبر کہیں گے تو یہ اٹھ جائے گا. اب جیسے ہی اللہ اکبر نیت باندھی, اللہ اکبر سرکار غوث پاک نے جب نیت باندھی تو اب جو زندہ تو تھا لیکن اب وہ مردہ بن گیا, روح نکل گئی, جدا ہو گئی. اب پہلی تکبیر ہو گئی, لوگوں نے اشارہ کیا اٹھتا کیوں نہیں ہے, لوگوں نے کیا کیا اشارہ کہ اٹھتا کیوں نہیں ہے. ایک تکبیر ہو گئی نہیں اٹھا, دوسری تکبیر ہو گئی نہیں اٹھا, تیسری تکبیر ہو گئی نہیں اٹھا, 4 تکبیر ہو گئی نہیں اٹھا. اللہ اکبر. اب جنازہ اٹھا کر کے غوث پاک نے کہہ دیا لے جاؤ دفن کر دو, کفن کر دو, دفنا دو. یہ جنازہ لے کے اپنی بستی میں گئے, چلانے لگے, رونے لگے, اور مجمع اکٹھا ہو گیا اور اس کے کان میں جا کے کہنے لگے ارے اب نماز ہو چکی ہے, اب تو اٹھ جا. جب اتنا کہا اب زندہ ہو تو اٹھے, اب زندہ ہو تو اٹھے. ہلایا جھلایا, کپڑا ہٹایا, دیکھا تو لے کر تو زندہ گئے تھے لیکن جب لے کر آئے تو اب مردہ پڑا ہوا ہے. اللہ, سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اللہ اکبر. غوث پاک سے مذاق کر رہے ہیں اور اللہ کے ولی سے کھلواڑ کر رہے ہیں, پتہ ہے پھر بھی اللہ کے ولی سے کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اس کے پریوار والے اور تمام لوگ مل کر کے اکٹھے ہوئے کہ اب بھی وقت ہے, توبہ کر لو, قدموں پہ گر جاؤ. اگر اس کی زندگی چاہتے ہو تو غوث پاک کی بارگاہ میں لے جاؤ, اس لیے کہ جس نے اس کو مردہ بنایا ہے وہی اس کو زندہ کرے گا. اللہ اکبر. اب یہ گردن جھکائے ہوئے, نظریں جھکائے ہوئے, معافی مانگتے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے. حضور ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے, ہم تو آپ کا نام بدنام کرنا چاہتے تھے, ہم تو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے, لیکن میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں سرکار غوث پاک مسکرائے, سرکار غوث پاک مسکرائے. ان کی شرارتوں کو دیکھ کر کے سرکار غوث پاک کو ملال تو تھا, رنج تو تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, لیکن اس شیطان کی شرارت پر سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا اور جنازے کو کہا قم باذن اللہ, اللہ کا نام لے کے کھڑا ہو جا. جب اتنا کہا تو وہ مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ حضور معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی کیونکہ میں نے آپ کے مقام کو نہیں پہچانا. اللہ اکبر. غوث اعظم کا مقام تو یہ ہے, دنیا یہ سمجھتی تھی, یہ آپ کے دشمن یہ سمجھتے تھے یہ تو صرف مردے جلا سکتا ہے, لیکن اللہ نے غوث پاک کو وہ ولایت کا منصب عطا کیا ہے کہ سرکار غوث پاک کی زبان سے اگر مردہ نکل گیا تو اللہ مردہ بنا دیتا ہے, اگر زندہ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ زندہ بنا دیتا ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے.